ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی اپنے لیے اور اپنی ضروریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، شرک سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ جب ایک نبی کو شرک سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اپنی ذات پر، اولاد پر بھی اور اپنی ذات پر بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ آگے اسی آیت میں علت بیان کی گئی ہے شرک سے وہ کیوں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہوا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی ماحول دیکھ رہے تھے کہ ماحول ایسا تھا کہ بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، اور آج ہمارے یہاں بھی یہی ماحول ہے۔ بتوں کی پرستش میں یا شرکیہ ماحول میں رہیں گے تو اس کا اثر آپ کے اوپر آئے گا، آپ کے گھر پر آئے گا، آپ کی اولاد پر آئے گا۔ تو جو ماحول دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، خود آپ کے والد جو ہے بت بنایا کرتے تھے، بت فروخت کیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں شرک موجود تھا، پورے محلے میں، بستی میں شرک موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن عراق کو چھوڑ دیا۔ پھر کہاں گئے؟ پھر آپ نے سرزمین شام کو، فلسطین کو اختیار کیا۔ پھر وہیں سے جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو غیر آباد جگہ پر، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی مکہ میں چھوڑ آئے۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیے تھے کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے گھر کے بعض لوگوں کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے جو بے آب و گیا ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ تیری بندگی کریں اور تیرا ذکر کرتے رہیں۔ اے اللہ کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے، بھیج دے، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرماتا کہ لوگ شکر گزار بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کچھ لوگوں کو بھیج دے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بہت لوگ آ رہے ہیں، جوق دور جوق آ رہے ہیں، مکہ چلے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اللہ سے دعا کی تھی جبکہ وہاں کچھ نہیں تھا، انسان نہیں، دانا پانی نہیں، بود و باش نہیں، بستی نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو اور اپنے ایک بچے کو چھوڑا اور اللہ سے دعا کی پھلوں میں برکت دینا، ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا، کچھ لوگوں کو ان کی طرف رکھ دے تاکہ ان کا دل بہلے، لوگوں کے بیچ میں رہے۔ لیکن دیکھیں مکہ میں بسنے کے لیے، مکہ جانے کے لیے، مکہ پہنچنے کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگوں کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ۔ آگے کیا ذکر کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی علت بیان کی جا رہی، اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے شرک مت کرنا، ایک باپ۔ ایک دوسرا باپ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو شرک سے بچانا، مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا۔ اور انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ کی اگر آپ نے شرک کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک کی شناعت دیکھیں، شرک کی قباحت دیکھیں، شرک کی مذمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک کو تو تنبیہ کی ہے، انبیاء کو بھی ڈرایا، آپ بھی بچیے، آپ بھی اس سے ڈر کر رہیے، ورنہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین انبیاء کے عملوں کو ضائع کر سکتا ہے تو ہما شما کے اعمال کو شرک کرنے کی وجہ سے کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ لہذا شرک کی شناعت کو، اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو، اس کی مذمت کو سمجھیں۔ شرک سب سے بدترین گناہ ہے، اللہ انتہائی اس گناہ کو ناپسند فرماتا ہے۔